اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. صلوات پڑھنا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. صلوات پڑھ لیں بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات بے حق محمد وآل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ جناب سیدہ میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ جن حضرات نے مجھ سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی صورت میں، منقبت کی صورت میں، فضائل و مصائب کی صورت میں گلہائے عقیدت پیش کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محبت کو، ان گلہائے عقیدت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں، آپ بڑے خلوص کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے دو چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ اعلیٰ کی آیتیں ہیں. ارشاد ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. یہ لوگ تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا فانی ہے. والآخرۃ خیر، اور جبکہ آخرت جو ہے وہ اچھی بھی ہے، وابقیٰ، اور باقی رہنے والی بھی ہے. دونوں چھوٹی چھوٹی آیتوں میں پوری دنیا کا بھی نقشہ بتا دیا اور پوری آخرت کا بھی بتا دیا. عزیزان گرامی، الحمدللہ ہماری مجلس کی تعریف ہی یہ ہے. بسا اوقات لوگ اسے ہلکا سمجھیں تو یہ دوسری بات ہے، ورنہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مکتب، یہ درس، یہ وہ مدرسہ اور یہ وہ گویا سینٹر اور مکتب ہے کہ جس میں الفابیٹ سے لے کے پی ایچ ڈی تک پیاسوں کی پیاس بجھائی جاتی ہے اور انہیں علم پرووائڈ کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اور دوسری بات لوگ پوچھتے ہیں مجلس تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دو لفظوں میں اگر آپ چاہیں تو عرض کر دوں. مجلس نام ہے فضائل علی کا اور مصائب حسین. مجلس نام ہے فضائل علی ابن ابی طالب کا اور مصائب سید الشہداء کا. شاید اسی کے پیش نظر اس نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری. یا تو علی ابن ابی طالب کے فضائل. اور میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، پاک پیغمبر کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کوئی نماز قبول نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو. ایک نماز میں دو مرتبہ بھی پڑھیے مگر فاتحہ پڑھنا پڑے گی.
سورہ یاسین بہت عظیم صورت ہے قرآن مجید کی، لیکن اگر آپ فاتحہ کی جگہ پہ سورہ یاسین پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، تلاوت ہو جائے گی مگر نماز نہیں ہوگی۔ سورہ رحمان لوگ بہت جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، لیکن اگر نماز میں سورہ رحمان پڑھیں گے سورہ الحمد کی جگہ تو نماز نہ کہلائے گی۔ با ارشاد ہے، اب اس کو لے لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے کہ لا صلاۃ، نماز ہے ہی نہیں سوائے سورہ فاتحہ کے۔ جس طرح نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نامکمل، نہ تمام اور نہ قابل قبول ہے، اسی طرح پیغمبر کا فرمان ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ زینت دو۔ جس طرح نماز بغیر فاتحہ کے نہیں، مجلس بغیر ذکر علی کے نہیں۔ مجلس کیا ہوگی اس میں ذکر علی نہ ہو۔ اور عزیزان گرامی، میں ایک عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، جس طرح آج دنیا والوں کے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے، وہ یہاں پہ رکھتے ہیں، بٹن دباتے ہیں اور اس سے معلوم کر لیتے ہیں کہ خون کی رفتار کیا ہے۔ جہاں سے ایک قطرہ خون لیتے ہیں وہ اس پہ رکھتے ہیں اور اس سے معلوم کر لیتے ہیں کہ خون میں شوگر کا مقدار اور اس کی تعداد کیا ہے۔ اگر کسی دن کوئی ایسا آلہ بھی ایجاد ہو گیا تو ایک مرتبہ توجہ رکھیں، صلوات پڑھ لیں۔ یہ میں آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، جب دنیا کے پاس ایک ایسی صورت موجود ہے، یہاں پہ رکھتے ہیں، بٹن دباتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ بلڈ پریشر اس کی مقدار کیا ہے، ایک قطرہ خون کا اس پہ لگاتے ہیں اور اس سے پڑھ لیتے ہیں کہ خون میں شوگر کی مقدار کیا ہے۔ جس دن دنیا کو کوئی ایسا آلہ مل گیا کہ اپنے بازو پہ رکھ کے یا پیشانی پہ رکھ کے یا زبان کے نیچے رکھ کے یہ معلوم کر سکیں کہ انہیں آل محمد سے محبت کا مقدار کیا، جس دن آل محمد سے محبت کا مقدار انہیں معلوم ہو جائے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے سنی شیعہ ہی ہو جائیں گے، مگر یہ اعلان سے کہتا ہوں پھر شیعوں کی دشمنی چھوڑ دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند سلمان نے کبھی اور ہی نہیں کیا۔ پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور امت نے یوں پیغمبر کو چھوڑ دیا جیسے پیغمبر کے ساتھ کچھ لینا دینا ہی نہ تھا، حالانکہ پیغمبر آخری پیغمبر تھے اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ تھا، اور قرآن آخری کتاب تھی جو وہ دے کے اپنی امت کو دنیا سے جا رہے تھے۔ مگر آپ کو معلوم ہے پیغمبر کی تدفین کے لیے زیادہ سے زیادہ 9، 10 یا 12 آدمی موجود تھے۔ یہ اتنی امت کہاں گئی؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ عزیزان گرامی، جو پیغمبر نے پیغام 1.25 لاکھ کے مجمع میں دیا تھا وہ لوگوں میں سقیفے میں جا کے ڈیلیٹ کر دیا اور اپنا نظام جو تھا اسے شروع کر دیا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پیغمبر کے جنازے پہ لوگ نہیں آئے، تدفین پہ لوگ نہیں آئے، اور پیغمبر کے ماں بعد پیغمبر کی سب سے قریب ترین رشتہ دار جس کے استقبال کے لیے پیغمبر اٹھتے تھے، جناب زہرا کا انتقال ہوا۔ اگر امت بھی اسی طرح کی امت رہ گئی ہوتی، حالات نارمل ہی ہوتے تو بیوی کا دروازہ نہ جلتا اور بیوی کی قبر پیغمبر کے پہلو میں بنتی، بلکہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ بیوی کے جنازے پہ چند لوگ آئے اور وہ بھی رات کی تاریکی میں دفن کیا علی ابن ابی طالب نے، اور بعض کو تو اجازت بھی نہیں دی کہ وہ دفن کے اوپر موجود ہوں اور وہ جنازے پہ آئیں۔ اور اس کے بعد پھر آل محمد کا ایک اور جنازہ جسے حضرت امام حسن کا جنازہ، پیغمبر جسے کندھوں پہ بٹھا کہتے تھے حسن و نصف شبیہتی، حسن میری آدھی تصویر ہے، اللہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے 2 گروہوں کو صلح کرائے گا اور مسلمانوں کے خون کو بہنے سے بچا لے گا۔ عزیزان گرامی، کبھی دوسرے زانوں پہ حسین اور ایک زانوں پہ حسن کو بٹھا کہتے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک جملہ یہاں عرض کرتا ہوں، وہ اب سمجھنا آپ کا کام ہے، یہ حسن و حسین کے جتنے
जितने फजाइल हैं वो उनकी इबादतों और मेहनतों के नतीजे में नहीं, वो पहले से ही फजाइल लेके दुनिया में आए है ना आप हजरात की। और पैगंबर ये ना फरमाते ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं, अब किस तरह पढ़ूं? वही हसन उसका जनाजा है और वो जा रहा है, जनाजे के ऊपर तीर बरसाए गए हैं, जनाजे पे तीर बरसे हैं। अजीजान गिरामी ये तो पैगंबर के घर का तवज्जो है ना आप हजरात की। पैगंबर के समेत पैगंबर का जनाजा, जनाब ज़हरा का जनाजा और जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा अली कूफे की मस्जिद में हालत सईदा में शहीद कर दिए गए। अज़ीज़ान गिरामी बड़ी तवज्जो रहे। अब अली इब्ने अबी तालिब ने रात ही के वक्त नजफ में ले जाकर अपने बाबा को दफन किया, वहाँ भी उम्मत मौजूद न थी। अब आखिर में इमाम हुसैन बचते हैं। चलिए पैगंबर पे जनाजे पे ज्यादा से ज्यादा 12-13 आदमी मौजूद थे, जनाब ज़हरा के जनाजे पे 8-9 आदमी मौजूद थे, इमाम हसन के जनाजे पे लोगों ने तीर बरसाए और हजरत इमाम हुसैन का जनाजा तो न किसी ने उठाया न कोई इसमें शामिल हुआ, बल्कि हसन के जनाजे पर तीर बरसे, हुसैन का जनाजा तीरों पर रहा और उम्मत देखती रही। अज़ीज़ान गिरामी बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। उम्मत भी ये कहती है जी हम अहले बैत को मानते हैं, हम अहले बैत को मानते हैं, हम अहले बैत को मानते हैं। खुदा गवाह है दुनिया अहले बैत को मानती होती तो ये पैगंबर के जमाने की बात है, ये खैरुल कुरून की बात है, ये ऐद पैगंबर की बात है, ये उन लोगों के सामने की बात है जिन्होंने पैगंबर को देखा। बेटी के इस्तिकबाल के लिए उठते हैं, नवाजों को कंधे पे उठाते हैं, अली के लिए कदम कदम पे कहते हैं वो मुझसे है मैं उससे हूँ। हद तो ये है एक परिंदा आता है, कोई आदमी रोस्ट करके लाया और पैगंबर के पास जब पहुंचा कहा या अल्लाह तू जानता है मैं तो अकेला कोई नेमत इस्तेमाल नहीं करता, जो तेरी मखलूक में सबसे प्यारा है वो भेज ताकि वो आके मेरे साथ ये परिंदा खाए। ये हदीस हदीस तैर के नाम से है और हदीस की सब बड़ी बड़ी किताबों में मौजूद है। एक मरतबा अली इब्ने अबी तालिब आए, दरबार ने कहा पैगंबर मसरूफ है, अली वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद फिर आए, दरबार ने कहा कि आपने दक्कल बाब किया मगर पैगंबर मसरूफ हैं। जब तीसरी मरतबा दक्कल बाब हुआ, अब दरबार के कहने की जरूरत न थी, पैगंबर मसरूफ है। पैगंबर फरमाते हो दरबान आने दो, अली इब्ने अबी तालिब आ रहे हैं और मैं उस वक्त तक ये परिंदा ये हदीस तैर कहलाती है। और अली इब्ने अबी तालिब की जिंदगी पैगंबर के साथ तनजीले कुरान के जमाने में पैदा काबे में हुए आगोश पैगंबर ने आंख खोली। अब लोग बड़े बड़े अजीब किस्म के बदतमीज किस्म के सवाल करते हैं, अली 3 दिन तक नाबीना रहे। अरे आपने जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया ये शायान शान अली है, अली 3 दिन तक हो यार अगर ये कह देते अली ने 3 दिन तक आंखें क्यों बंद रखी, ये कहना कि अली 3 दिन तक नाबीना, ये आप देख लीजिएगा यही आपके हाथों में भी है। इसी के ऊपर लोगों के आते हैं बड़े बड़े पैगाम, अजीब अजीब पढ़ने की चीजें आती हैं। अजीजान गिरामी अली ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली, जब पैगंबर की गोद में आए आंखें खोल ली और पैगंबर ने कहा या अली तेरा आज तक ये इंतजार करना कि मेरी चेहरे पे पहली नजर डालोगे, मेरा ये वादा है। तुमने दुनिया में आते ही पहली नजर मेरे चेहरे पे डाली, मैं दुनिया से जाता हुआ आखिरी नजर तेरे सलवात पढ़ ले और फिर पैगंबर ने अपने जुबान से लुहाबे दहन जुबान अली के मुंह में रखी। तो जो है ना अली इब्ने अबी तालिब को जुबान चुसाई और उसके बाद अली खुद कहते हैं अल्लमनी रसूलुल्लाह ज़क्कर ज़क्का, मुझे पैगंबर ने यूं उलूम तालीम किए जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को चोगा देता है। एक मुकाम पे फरमाया पैगंबर ने मेरे लिए इल्म के 1000 दरवाजे खोले, कोई ऐसा लायक शागिर्द था 1000 दरवाजे से एक दरवाजे से एक 1000 दरवाजा खोला। अब मेरी दुनिया पे अला वजहिल बसीरत के ऐलान है, पूरी दुनिया
دنیا آپ کے سامنے ہے، کتب خانے آپ کے سامنے ہیں. میرا مولا کسی کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے گیا ہو، میری گردن حاضر ہے. ساری دنیا علی کے پاس پوچھنے کے لیے آتی رہی، علی کسی کے پاس پوچھنے کے لیے نہیں گئے. علامہ جوادی نے لکھا علی کا کسی کے پاس نہ جانا اور ہر ایک کا علی کے پاس آنا، یہی دلیل ہے. آنے والے اور ہیں اور نہ کسی کے پاس جانے والا اور ہے. علی کل سے افضل ہے اس لیے کہ وہ کسی کے پاس گئے ہی نہیں. صلوات پڑھ لیں. جناب حضرات کی توجہ. اب کوئی بھی ہو، چاہے علی کا کتنا ہی بدترین دشمن کیوں نہ ہو، وہ علی ابن ابی طالب کی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خلیفہ امام معصوم مانے یا نہ مانے، نہ علی کے علم کا انکار کر سکتا ہے، نہ علی کی شجاعت کا نہ علی کی شجاعت کا انکار کر سکتا ہے، نہ علم کا انکار کر سکتا ہے، نہ شجاعت کا انکار کر سکتا ہے. عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دعوت دوں ارباب دانش اور بینش کے لیے. علی سے پہلے بھی بہادر لوگ گزرے ہیں، علی کے بعد بھی بہادر آئے ہیں، مگر جب علی نے داد شجاعت دنیا میں دی ہے، جانے والوں کے قصے لوگ بھول گئے، آنے والے اتنی دیر تک میدان میں قدم نہیں رکھتے جب تک علی کا نام لے لے. علی کا نام لے کے تو نیزہ پھینکا جائے تو نہیں کاٹتا. جانے والوں کے قصے بھول گئی دنیا اور آنے والوں نے میدان جنگ میں یا میدان جہاد میں قدم اس وقت رکھا جب یا علی کو پکار لیا اور علی کو قوت دی گئی تھی. وہ مطلوب کل طالب اور غالب علی کل غالب. علی کو اتنی طاقت دی گئی تھی جتنی علی کو ضرورت ہوتی، جتنی علی کو ضرورت ہوتی اتنی طاقت علی ابن ابی طالب کو، یعنی اس کے سامنے دی اینڈ لکھا ہی نہیں. ایک مرتبہ ایک چیز ہمیں سمجھ آئی اور وہ یہ، پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے سب نبیوں کی فضیلتیں جمع کی تقسیم کی تھیں، وہ علی ابن ابی طالب نے جمع کر دی. اور پھر علی کے فضائل جب پیغمبر نے بیان فرمائے تو یہ فرمایا علی کو میری یہ خوبی عطا کی گئی اور علی کو جبرائیل کی طاقت دی گئی، جبرائیل کی قوت علی کو دی گئی. اب ایک لحاظ سے ذرا سمجھنا آسان ہو گیا کہ چلیے جبرائیل کو دیکھتے رہتے ہیں، جبرائیل پہ نظر رکھیے گا، کبھی بتائے گا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اس کی کتنی قوت ہے. عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے. دو موقع ایسے ہیں. ایک موقع ایسا ہے جب پیغمبر اکرم کو شہر طائف میں لوگوں نے پتھر مارے اور پنڈلیاں زخمی ہو گئیں تو حضور کے بدنوں پہ زخم دیکھ کے جبرائیل برداشت نہ کر سکا. آج کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے. طائف جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا ہوگا دو بہت اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان وہ شہر ہے جسے طائف کہتے ہیں. کہا یا رسول اللہ تیری مظلومیت اور تیرے زخم دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے یہ پہاڑ اس ہاتھ پہ اٹھاؤں، یہ پہاڑ اس ہاتھ پہ اٹھاؤں، دونوں کو طائف کے اوپر آپس میں مار دوں اور طائف کو سرمے کی طرح پیس کے رکھ دوں. کچھ اندازہ ہوا جبرائیل کی طاقت یہ ہے، ایک پہاڑ ایک ہاتھ میں اٹھاتا ہے، دوسرا پہاڑ دوسرے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، اور اگر وہ دونوں کو ٹکرا دے تو طائف جیسا شہر سرما بن جاتا ہے. یہاں کچھ اندازہ ہوا نہیں. ایک اور بات صلوات پڑھ لے بلند جو ہے نا آپ حضرات کی. یہ وہ ضرب نہیں جس کے لیے کہا گیا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. وہ خندق کے دن کی ضرب تھی، یہ خیبر کے دن کی ضرب ہے جو علی ابن ابی طالب نے جب چلائی تھی. علی ابن ابی طالب بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. علی ابن ابی طالب نے جب یہ ضرب چلائی تھی تو مرب کے برابر دو ٹکڑے ہو گئے تھے، خود سے لے کے اس کے پیروں تک برابر دو ٹکڑے ہو گئے تھے. اور اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ مجھے اجازت دیں تو علی ابن ابی طالب جب پیدا ہوئے وہ سانپ جو لوگ سامنے رکھتے تھے بچے کو اور وہ نقصان پہنچاتا، اب جب علی کو بھی اسی طرح سانپ کے سامنے رکھا گیا یا سانپ علی کے سامنے آ گیا تو روایت والا لکھتا ہے علی ابن ابی طالب کا یہ ہاتھ نہیں اٹھا اور یہ ہاتھ بھی مکمل نہیں اٹھا، یہ دو انگلیاں اٹھی اور سانپ کے منہ میں چلی گئی. سانپ کے منہ میں الٹے ہاتھ کی یعنی کھبے
ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں سانپ کے منہ میں چلی گئی، اللہ اکبر کہا، دونوں انگلیوں کو کھول دیا، منہ سے لے کے جہاں تک لمبا تھا 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر گیا، آدھا اس طرف تھا آدھا اس طرف تھا۔ علی کو تو دنیا نے اسی طرف دیکھ لیا تھا، اسی دن دیکھ لیا تھا۔ علی جس کے 2 ٹکڑے کرتا ہے وہ برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ سانپ ہو چاہے وہ جب یہ 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرا، اور پھر علی ابن ابی طالب نے وہ خیبر کا دروازہ اٹھایا، خیبر پڑھنا مقصد نہیں، دروازہ اٹھایا، لوگ جا رہے تھے، حضرت جبرائیل دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جو لوگ ادھر ہیں، کہا یہ جو خندق ہے یہ بڑی ہے، دروازہ اس کے حساب سے چھوٹا ہے، مگر حضور یہاں سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ جبرائیل کچھ اندازہ ہو گیا سفینہ نجات کسے کہتے، سفینہ نجات کیوں کہا جاتا ہے اہل بیت کو، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، یہ کشتی کی شان ہے، یہاں والوں کو لے وہاں پہنچا دے۔ مگر کہا یا رسول اللہ یہ بہت گہری ہے، میں دیکھ رہا ہوں علی کے قدم نہ تو نیچے توجہ ہے علی تخت اٹھائے ہوئے ہیں مگر قدم علی کے فضا میں معلق ہیں، علی کس چیز پہ کھڑا ہے؟ توجہ رہے آپ حضرات کی، علی کہاں کھڑا ہے اور اتنے بوجھ اٹھا رہا ہے؟ علی جہاں کھڑا ہے نہ تمہیں معلوم ہے نہ اس طرح دنیا والوں کو علی اس طرح نظر آئے گا۔ تو جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے جب حکم ملا تھا کہ حضرت لوط کی بستیوں کو اٹھا لو، زمین پر سے اس کی جڑوں سمیت اٹھا لو، لوط کی بستیوں کو میں نے اٹھایا، اپنے اس پر کے اوپر رکھا اور میں اتنا بلند لے کے گیا کہ آسمان کی مخلوق ان کے مرغوں کی آوازیں سن رہے تھے، ان کے بچوں کے رونے کی آوازیں سن رہے تھے، ان کے پرندوں کی آوازیں سن رہے تھے، اور جتنی دیر تک مجھے حکم رہا میں وہ اٹھائے رہا، مگر اے پیغمبر تیری عظمت کی قسم نہ میں تھکا ہوں نہ میرا پر تھکا ہے، مگر جب علی ابن ابی طالب کی دوار کو برداشت کیا ہے اس وقت سے اتنا بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ بوجھ تو تم محسوس کر رہے ہو جو تمہارے پروں تک تلوار پہنچی ہے، ذرا اوپر دیکھو کتنے فرشتے ہیں جو اوپر کھینچ رہے، صلوات پڑھ لیں بلند آواز تو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے تو کوئی چیز خالی آپ کو نہ ملے گی۔ اور میں جو پڑھی آیت اس کے متعلق بھی 1-2 چیزیں عرض کروں اور اس کے بعد آپ کی تکلیف تمام۔ بسم اللہ۔ علی ابن ابی طالب، لوگ کہتے ہیں علی اپنے حق کے لیے اٹھے کیوں نہیں، تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں، جب انہیں معلوم ہے وجہ پتہ ہے انہیں کہ کیوں علی ابن ابی تلوار نہیں اٹھائی۔ علی ابن ابی طالب کے سامنے 2 آدمی آئے، انہوں نے 2 سوال کیے۔ ایک یہ شخص یہ اشعث ابن قیس، اس نے کہا یا علی جب سے آپ کوفے آئے ہیں آپ کہتے ہیں میں مظلوم ہی مظلوم ہوں، میں مظلوم ہی مظلوم ہوں، مجھ پہ ظلم کیا گیا۔ یا علی آپ کو جب وہ لوگ رسی گلے میں ڈال کے کپڑا ڈال کے لے جا رہے تھے بیعت کے لیے تو آپ کی وہ طاقت کیا ہوئی؟ وہ خیبر اکھاڑنے والی، وہ مرب کے مقابلے والی طاقت کیا ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں اگر تیری بات مکمل ہو گئی ہو تو جواب کہوں، توجہ، اگر تیری بات مکمل ہو گئی ہو تو جواب کہوں اور اگر کچھ باقی ہے تو کہو۔ کہتا ہے نہیں مجھے یہی معلوم کرنا ہے کہ وہ قوت حیدری، وہ شجاعت حیدری، وہ قوت بازو پیغمبر وہ کیا ہوئی، وہ ذوالفقار کے کرشمے، وہ الہی تلوار کے کرشمے وہ کیا ہوئے؟ کہا یہی بات ایک مرتبہ شام کے حاکم نے مجھے لکھی تھی، وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اے علی تو بھول رہا ہے جب تجھے اس طرح لے جایا جا رہا تھا جس طرح اونٹ قربانگاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو جواب وہی ہے آج بھی، سن لے۔ اور اسے میں نے یہ جواب دیا تھا اے امیر شام
تو میری توہین کرنا چاہتا تھا مگر چونکہ تو آمق ہے تعریف کر گیا بیوقوف آدمی ہے تعریف کر گیا کہا تعریف اس لیے کر گیا تجھے معلوم تھا کہ میرے پیغمبر نے مجھے صبر کا اور تلوار نہ اٹھانے کا حکم کر رکھا ہے میں تلوار نہ اٹھاتا اور میں اس میں ایک لطف محسوس کرتا تھا جو پیغمبر کی عین فرمائش کے مطابق اور ان کی پیشین گوئی کے عین مطابق میرے ہر سال حالات میرے سامنے آ رہے تھے میں تو ان حالات کو دیکھ کے پیغمبر کی تصدیق کر رہا تھا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ آپ کتنے سچے تھے آپ نے میرے لیے جب ایسے خطرناک حالات بیان کیے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ جو حالات آئیں گے یہ میرے دین کی سلامتی میں ہوگا نا کہا ہاں دین تیرا مکمل ہے دین سلامت ہے کہا پھر کوئی پرواہ نہیں جتنے مظالم ہوں وہ ہوتے رہیں جتنے ظلم ہوں وہ ہوتے رہیں میرے امام فرماتے ہیں اے مکہ شام سنو مظلوم ہونا توہین نہیں ظالم ہونا توہین پڑھ لے بلند آواز سے ہے نا آپ حضرات کی اور دوسری بات یا علی وہ آپ کو بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے علی دنیا کی بہت مذمت کرتے تھے بل تو سرون الحیات الدنیا یہ لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سب سے خطرناک بندہ وہ ہے اور گھاٹے والا وہ ہے جو آخرت بیچ دے اور دنیا لے لے آپ سمجھ گئے میری بات آخرت چھوڑ دے قرآن فرماتا ہے فما لہو فی الآخرۃ من الخلاق آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے بس آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ تم دنیا میں مزے اٹھا چکے ہو دنیا خرید چکے ہو لے چکے ہو آخرت دے چکے ہو جب پوچھا گیا کہ اس سے بھی کوئی بدتر ہے تو حضور نے یہ سمجھیے گا حضور نے فرمایا ہاں اس سے بھی بدتر ہے وہ شخص تو بدتر ہے جو دنیا خرید لے آخر چھوڑ دے آخرت چھوڑ دے آخرت کے بدلے دنیا خرید لے وہ بدتر ہے مگر بدترین وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت چھوڑ دے یہ اگر آپ کو ڈھونڈنے ہوں تو پاکستان میں چلے جائیے بہت مل جائے ایک صلوات پڑھ لیں جانتے بوجھتے ہوئے سب کچھ ایسا گویا کچھ جادو کر دیا گیا ہے دنیا کے لیے لوگوں کے لیے اپنا دین بھی بیچ رہے ہیں اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں عزیزان گرامی اور ایک مرتبہ وہی جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں میرے مولا سے پوچھا گیا یا علی دنیا کی کوئی شے چنگی بھی لگتی ہے کوئی چیز دنیا کی اچھی بھی ہے حضرت نے فرمایا ہاں 6 چیزیں دنیا کی اچھی ہیں اور اس سے پہلے ایک جملہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کی طرف مائل کیوں ہوتے ہیں حضور فرماتے ہیں دنیا لوگوں کی ماں ہے دنیا لوگوں کی ماں ہے اور ظاہر ہے بچے ماں کی طرف فطرتاً مائل ہوتے ہیں اور یہ پڑھ لیجئے گا آپ علی نے یہ بالکل نہیں کہا دنیا یہودیوں کی ماں ہے عیسائیوں کی ماں ہے کافروں کی ماں ہے مسلمانوں کی ماں ہے مومنوں کی ماں ہے نہیں اللہ کے اس پیارے امام نے یہ فرمایا ہے دنیا لوگوں کی ماں ہے اور علی ابن ابی طالب کا یہ قول بھی بچے بچے کو معلوم ہے دنیا غری غیری جا میرے غیر کو دھوکہ دے میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا تو جو علی ساری دنیا کی ماں کو طلاق دے سکتا مسلمانوں کی ماں کو طلاق مجھے 6 چیزیں پسند ہیں 2 قدم پسند ہیں 2 قدم پسند ہیں 2 گھونٹ پسند ہیں 2 قطرے پسند ہیں بھائی یہی سن لیجئے اور اس کے بعد التماس سے دعا اللہ آپ سب حضرات جس نے پارٹیسپیٹ کیا اس پروگرام میں اللہ جناب سکینہ کی بارگاہ میں وہ منظور کرے کے ساتھ مولا وہ 2 قدم کون سے ہیں جو آپ کو پسند ہیں فرمایا پہلا قدم جو عبادت پروردگار کے لیے اٹھے پہلا قدم جو عبادت پروردگار کے لیے اٹھے عبادت تک پہنچے یا نہ عبادت کے ارادے سے قدم اٹھے
اللہ نے نیکیاں لکھوانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کرتا ہے، اللہ نے نیکیاں اور توفیقات اور ثواب دینا شروع کر دیا۔ پہلا قدم جو عبادت پروردگار کے لیے اٹھے، دوسرا قدم کون سا؟ جو عیادت مریض کے لیے اٹھے، بیمار پرسی کے لیے اٹھے، بیمار کی مزاج پرسی کے لیے اٹھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ یوں سمجھیے کہ بیمار کا پوچھنا، اس کی عیادت کرنا، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اسے عبادت کے ساتھ قرار دیا، اسے عبادت قرار دیا ہے۔ اور کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ وہ ہم بیمار پڑے تھے، وہ نہیں آئے تھے، ہم کیوں جائیں؟ نہیں، اگر انہوں نے نماز چھوڑ دی ہو تو آپ بھی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، آپ جائیے گا، اس لیے کہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، اگر انہوں نے وہ تو انہیں شرمندگی ہوگی۔ بڑی توجہ ہے آپ دو، ایک قدم جو عبادت کے لیے اٹھے، دوسرا قدم جو عیادت مریض کے لیے، مریض کے مزاج پرسی کے لیے اٹھے، یہ دو قدم اور دو گھونٹ پسند ہیں۔ کون کون سے دو گھونٹ؟ پہلا گھونٹ توجہ رہے آپ جو غصے کو پینے کے لیے، سبحان اللہ، قرآن فرماتا ہے والقاظمین الغیظ، والقاظمین الغیظ۔ ہمارے ائمہ کا تو نام اور لقب اور کنیت وغیرہ رہی، یہ وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ مغلوب الغیظ نہیں ہوتے، کبھی بھی مغلوب الغیظ نہیں ہوتے، غصہ ان پہ غالب نہیں ہوتا۔ یہ اپنے آپ کے مالک ہیں، اپنے آپ کی ملکیت نہیں ہے، مالک ہیں اپنے آپ کے۔ ساری قوتیں، ساری طاقتیں ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، کبھی غصے میں آ کے اسی لیے تو سینے سے اٹھ گئے تھے اور تلوار نہیں چلائی تھی۔ کوئی بھی اور رضی اللہ ہوتا تو جب اس نے منہ پہ بدتمیزی کی تھی جلدی جلدی سر کاٹ دیتا، مگر علی کے منہ پہ جب اس نے بدتمیزی کی تو علی اس کے سینے سے اٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اوہو بڑی مشکل سے قابو آیا تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا اس نے میرے چہرے پہ بدتمیزی کی تھی، یوخذو وداخ میرے بر روئے علی افتخار ہر نبی و ہر ولی، تو میں اس کے سینے پر سے اٹھ گیا۔ کیوں؟ مجھے غصہ آیا تھا۔ حضور غصہ آئے تو ایکشن میں تیزی آ جاتی ہے، آپ ذرا لوگوں کے غصے کو ماپیے تو صحیح۔ جسے غصہ آیا وہ مرتا مرتا بھی کچھ اور ہی تیز ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، علی فرماتے ہیں جب غصہ آیا اس وقت اگر میں اس کا سر کاٹتا تو یہ قربتاً اللہ جہاد نہ ہوتا، اس میں میرا غصہ بھی شامل، سمجھو ہے۔ تو علی تو اپنی اس جہاد کو بھی اتنا پاکیزہ رکھتا ہے کہ اس میں ایک ذرہ اپنے غصے کا شامل نہیں ہونے دیتا۔ جو غصے کا گھونٹ پی جائے اسے کہتے ہیں میں نے وہ دو گھونٹ پسند ہیں، ایک وہ جو غصے کو پینے کے لیے ہو، اور دوسرا جو ظالم کے ظلم پر صبر کرتے ہوئے، توجہ ہے۔ آپ نے دنیا کو صبر ہی میں دیکھا، اور ہمارے ہاں تو آپ کو پوری 14 سلسلے ایسے نظر آئیں گے جو دنیا کے سامنے صبر ہی کا نمونہ ہے، صبر ہی کا نمونہ ہے، جن سے بڑھ کے صبر دنیا نے کسی کا اور کہیں بھی نہ دیکھا۔ یہ ہیں صبر کا گھونٹ اور غضب کا اور غصے کا گھونٹ۔ اچھا مولا وہ دو قطرے کون سے پسند ہیں؟ فرمایا پہلا قطرہ تو وہ ہے جو کسی شہید کے خون کا اس کے بدن سے نکل کے زمین پہ ٹپکتا ہے، وہ قطرہ زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے، دو چیزیں اسے پہلے عطا ہو جاتی ہیں۔ قطرے کے تراب تک، مٹی تک پہنچنے سے پہلے دو چیزیں اسے مل جاتی ہیں۔ ایک تو قطرے کے گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ تو شہید ہو گیا مگر اسے ایسی زندگی دی جاتی ہے جسے شہداء شہید اور جاویدانی زندگی کہتے ہیں، جو زندگی کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ وہ زندگیاں تقسیم کرتی ہے۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ وہ صرف حیات ہی نہیں ہوتا، وہ مرکز حیات بنتا ہے، وہ حیات ہی نہیں ہوتا، وہ منبع حیات ہوتا ہے، بلکہ جو اس کی محبت میں مر گیا اللہ اسے بھی شہید کا درجہ دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے بلند دوسرا قطرہ حضور فرماتے ہیں، دوسرا وہ قطرہ جو ایک خاطی گناہگار مصلی پہ بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے ندامت سے اور اس کی آنکھوں سے قطرہ نکلے۔ عزیزان گرامی، جو گناہوں کو یاد کر کے روئے
कतरा उसकी आंख से निकले, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। उसका कतरा इतना कीमती है। जो गुनाहों को याद करके रोए उसका कतरा तो कीमती है, जो मासूमों को याद करके रोए उसके कतरे की क्या कीमत होगी, उसकी क्या कीमत होगी। अजीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की। इमाम फरमाते हैं और कुरान मजीद में आया, एक मरतबा ऐसा होगा क़यामत के दिन कि जब लोग उनके मुँहों के ऊपर तो लगा दिए जाएंगे ताले और उनके बदन जो हैं वो गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे इसने ये किया, पैर गवाही, सूरह यासीन पढ़िए, सारे हाथ, ज़बान, हाथ, कान, आंखें सब गवाही देंगी। आंखें गवाही देंगी ये इसने देखा, कान गवाही देंगे ये इसने सुना, सब कुछ उसका गवाही देगा। जब सारा बदन गवाही दे चुकेगा, आगा शुस्तरी ने लिखा, एक तवज्जो रहे आप हजरात की, कालत शफरतुन मिन अशफार ऐनैहि, उसकी आंख का एक पलक, ये पलक नहीं है, पलक वो है जिस पे लोग सुरमा लगाते हैं, ये अबरू है, पलक के लिए है। पलक, एक पलक उठेगी और कहेगी माबूद सारे बदन ने तो इसके खिलाफ गवाही दे दी, मेरे पास भी इसकी छोटी सी गवाही है। एक मर्तबा इस पे इतना गम तारी हुआ था कि इसकी आंख में नम आ गई थी और मैं अकेला एक शुफरा अशफार नास में से एक शुफरा जो था वो उसमें से हो गया, वो भीग गया, अगरचे वो मच्छर के पर से भी कम था, मगर इसका आंसू इतनी आंख में नमी आई कि एक पलक जो था वो भीग गया। ये परवरदिगार मेरे पास भी इसकी नेकी है, कहा जाएगा इसकी ये नेकी। और एक दूसरी रिवायत में एक सलवात पढ़े, मासूमीन के हदीस में आया है, मन दमा फीना, जो हमारी मोहब्बत और मुसीबत पे रोए और उसकी आंसू उसके रुखसार पे चले टपके, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। और एक मरतबा एक मौरख ने लिखा कि एक क़यामत के दिन जब वो सारे उसके हिसाबात हो चुकेंगे तो एक फरिश्ता वो कहेगा, परवरदिगार इसकी एक छोटी सी अमानत है मेरे पास। जब वो उस मोती को, दो कतरे जो पसंद हैं अमीरुल मोमिनीन को, उस दूसरे कतरे का अब जिक्र है। वो जो दूसरा कतरा है वो एक इंतहाई लतीफ़ किस्म के पर्दे में रख के मैशर में इरशाद परवरदिगार है, जो एक राई के बराबर भी नेकी करेगा वो पत्थर के अंदर की होगी तो निकाल के उसके सामने पेश की जाएगी, आसमानों से ऊपर चली जाएगी तो भी ला के वो बताया जाएगा ये तेरी नेकी है। इमाम के गम में निकलने वाला आंसू क्या वो बेकार चला जाएगा, क्या वो ज़ाया चला जाएगा? नहीं, यहाँ तो जनाबे ज़हरा के रुमाल पे पहुँचेगा और वहाँ एक मोती की सूरत में होगा और फरिश्ता अर्ज़ करेगा, बारे इलाहा ये जो आदमी इसका हिसाब अब हो रहा है इसकी एक अमानत है मेरे पास। चुनांचे लिखा है कि जब वो अमानत पर से पर्दा हटाया जाएगा तो वो इतना चमकेगा कि सारा माशर उसी की रोशनी से चमकने लग जाएगा। चुनांचे हुक्म हो गया, बंदा खुदा ये तेरा मोती है जो जिसे अपने पास ले ले और इसको बेच दे और इसके जरिए से अपनी शफात का इंतजाम कर। चुनांचे लिखा है आदम के पास जब मोती पहुंचेगा, आदम कहेगा मैं इसकी कीमत नहीं बता सकता, नूह कहेंगे मैं भी इसकी कीमत नहीं बता सकता, इब्राहिम कहेंगे हम अगरचे खलील हैं मगर हमने आज तक ऐसा मोती न देखा है न हमें मालूम है। हजरत ईसा तक लोग कहेंगे कि माबूद हमें इसकी कीमत मालूम नहीं, हम क्यों अंदाजे से इसकी कीमत बताएं जबकि इसकी असल कीमत हमें मालूम नहीं। जब पैगंबर अकरम पे पास बात आएगी, अब पैगंबर के बाद तो कोई नबी नहीं, अब वो फरिश्ता कहेगा अब कहाँ लेके जाऊंगा या रसूल अल्लाह, आप तो आखिरी नबी हैं। मेरे पाक पैगंबर फरमाएंगे देखो पलक फरिश्ते मैं तुझे वो हस्ती बताता हूँ जो इसकी कीमत बता सकती है, मैं वो हस्ती बताता हूँ जो इसकी कीमत बता सकती है। अजीज़ान गिरामी पैगंबर अकरम पूछेगा कौन है वो हस्ती, पैगंबर फरमाएंगे जाओ मेरे बेटे हुसैन के पास, जाओ मेरे बेटे हुसैन के पास। वो आदमी वो मोती लेके इमाम के पास आएगा, इमाम जैसे ही वो मोती देखेंगे अपनी जगह से उठ खड़े होंगे और कायमा
عرش کو پکڑ کے، یہ میں اس روایت کے لفظ پڑھ رہا ہوں، قائم عرش کو پکڑ کے کہے گے معبود یہ موتی کوئی قیمتی موتی کسی چیز کے کسی کان سے یا کسی سے نکلا موتی نہیں، یہ موتی یہ عزادار جو ہے ایک دفعہ مجلس سے گزر رہا تھا، میرا مصائب کا ذکر سنا، اس کی آنکھ سے یہ آنسو ٹپکا، فرشتوں نے اسے محفوظ کر لیا، اب یہ اس کی شفاعت اس کے ذریعے چاہتا ہے، پروردگار یہ مجھ مظلوم کی مظلومیت پہ رویا تھا، یہ مجھ بے کس کی بے کسی پہ رویا تھا، پروردگار یہ میرے مصائب سن کے رویا تھا، اس کی جزا یہ ہے، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے بھی معاف کر دے، اس کے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ عزیزان گرامی مجھے 2 لفظ مصائب کی عرض کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی تکلیف تمام۔ یہ جو شب عاشور ہوتی ہے نا، عاشور سے پہلی رات، عشرے سے پہلی رات، حضرت امام حسین نے اس رات میں بہت کام کیے، چراغ گل کر کے کہا صحابہ سو جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جب روشن کیا پھر انہیں تبلیغ بھی کی، انہیں ان کے مقامات بھی بتائے اور انہیں تلقین بھی فرمائی، بڑی توجہ رہے، اور پھر اس کے بعد اہل بیت کے خیام کا بھی معائنہ کیا، اور ماؤں کے پاس گئے جو صبح اپنے بچوں کی قربانی پیش کرنے والی تھیں، ہر ایک کو دلاسا دیا۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، اس دوران ایک مرتبہ امام نے ایک حکم دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ سارے خیمے میرے خیمے کے قریب کر لو، یہ اپنی آنکھوں کو سام کے سنبھال کے لفظ سننا، اپنے خیمے میرے خیمے کے قریب کر لو۔ لوگ آئے اپنے خیمے اکھاڑے اور امام کے خیمے کے قریب لے کے آئے، جب خیمے لگا رہے تھے نا ان کی آواز بلند ہو رہی تھی، ظاہر ہے جب خیمے لگتے ہیں آواز بلند ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے رسہ پھینکیے، کوئی کہتا ہے رسہ کھینچیے، آپ کا بیمار امام بستر بیماری سے اٹھے، بابا کی خدمت میں آئے، آپ کہتے ہیں بابا یہ تیرے اصحاب مجھے بڑے پیارے ہیں، میں انہیں دفن کروں گا، میں ان کی قبر پہ سلام پڑھوں گا، میں انہیں بے ابی انتم و امی بھی کہوں گا، بابا مجھے بہت پیارے ہیں، میں السلام علیکم یا اولیاء اللہ کہہ کے انہیں سلام کروں گا، مگر بابا یہ خیمے لگا رہے ہیں، ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، وہ میری پھوپھیوں تک پہنچتی ہیں، انہیں کو خیمے دور لے جائے۔ امام اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں بیٹے سجاد آج میرا انتظام ہے، خیمے لگ جانے دے، کل تیرا ہوگا، جہاں جی چاہے لگوا لینا، بس میں مصائب پہ پہنچ گیا۔ عزیزو دوسرا دن ہوا، عصر کا وقت تھا، سجاد کہتے ہیں میرے بابا کا یہ جملہ مجھے اس وقت یاد آیا جب میرے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کے شمر نے کہا لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ امام اپنی اس رات میں بھی جب تک مصروف بھی تھے، مگر لکھا ہے جب بھی آتے کبھی جناب زینب کے خیمے میں حضرت سکینہ کو اٹھاتے سینے پہ لگاتے، کبھی رباب کے پاس بیٹھی بھی دیکھتے اٹھاتے سکینہ کو اپنے سینے سے، یہ امام کی زندگی ظاہری کی آخری رات، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی لیٹ جاتے اور کہتے بیٹی میرے سینے پہ لیٹ جا، تو میرے سینے کی ٹھنڈک ہے، پیاس اگرچہ بہت ہے مگر تیرے سینے پہ لیٹنے سے مجھے ایک سکون ملتا ہے۔ سکینہ نام ہی تسکین حسین کا ہے۔ عزیزو میرے امام اپنی بیٹی سے پیار بھی کر رہے ہیں، مگر جب شام غریبہ آئی خیموں کو آگ لگی، راوی کہتا ہے سیدوں کے بچے یوں دوڑے جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، دانے بکھر جاتے ہیں۔ ایک بچہ جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، کہتے ہیں لکھا ہے کہ وہ بچہ دوڑ رہا تھا، حمید بن مسلم کہتا ہے میرے دل میں ترس آیا یہ بچہ جل کے مر جائے گا، آگ بجھاؤں، میں دوڑا، جب تک ہمت رہی بچہ دوڑتا رہا، جب ہمت ختم ہو گئی بچہ سامنے بیٹھ گیا اور ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کہتا ہے بندے خدا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کا بیٹا نہیں، میں حسین کی بیٹی ہوں، مجھے جل کے مر جانے دے، مگر غیر محرم کا ہاتھ مجھے منظور نہیں ہے۔ حمید کہتا ہے جب آگ بجھی بچی کہتی ہے اے حمید ایک مہربانی اور کر، مجھے نجف کا راستہ بتا۔ آج جس راستے سے لوگ جاتے ہیں 80 کلومیٹر ہے، اس زمانے میں 60 کلومیٹر سے زیادہ تھا نجف کا فاصلہ۔ حمید کہتا ہے بی نجف تو بہت دور ہے اور یہاں شام غریبہ کی تاریکی ہے، اندھیری پہ اندھیری آ رہی ہے، تو نجف کیسے جائے گی اور نجف میں تیرا کون ہے؟ کہتی ہے حمید تجھے پتا نہیں نجف میں میرے دادا علی رہتے ہیں، میرے دادا
دادا علی رہتے ہیں، میں جاؤں گی قبر پہ ہاتھ رکھ کہوں گی دادا میرے چچا مارے گئے، میرے بابا مارے گئے، میرے بھائی مارے گئے، میرے خاندان کے سب مارے گئے، بابا پھوپھیوں کی چادریں لٹ گئیں، بابا پھوپھیوں کے زیور لٹ گئے، میرا ننھا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب سکینہ بنت الحسین ہے۔ اب شام غریباں آپ جنہوں نے زیارت کی ہے وہ میری تصدیق کریں گے، آپ تلہ زینبیہ پہ جا کے ایک زیارت پڑھتے ہیں جناب ثانی زہرا کی، اس میں ایک سلام آپ کو ملتا ہے، میرا سلام ہو زہرا کی اس بیٹی پہ جو شام غریباں کو حسین کو فکرے ہوئے پھیلے ہوئے بچے تلاش کر کے جمع کرتی رہی، جس نے جمع کیے تھے امام کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ عزیزو جب بچے جمع کر رہی تھی دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی، قیامت ٹوٹ گئی دونوں بہنوں پہ، دونوں پھوپھیوں پہ۔ ہائے سکینہ کی عظمت، سکینہ کی پیار، سکینہ کا بابا کے ساتھ اور سکینہ کا احترام سب آنکھوں میں گھوم گیا، اور سارے دن کے مصائب ایک طرف رہ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا بارے الہا ہماری سکینہ کہاں گئی؟ بلند آواز سے پکارنا شروع کیا سکینہ سکینہ کہاں ہو؟ ادھر ادھر دیکھا نظر نہیں آئی۔ عزیز و آخر گنج شہداء میں گئیں، کیا دیکھا؟ ایک لاش کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ جب قریب گئیں لاش سے آواز آئی زینب بہن آہستہ بولو، ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے، کچھ سکون محسوس کر رہی ہے، پیاسی بھوکی ہے، تماچے بھی لگے ہیں، کان بھی زخمی ہیں، سینے پہ لیٹ کے کوئی سکون محسوس کر رہی ہے، ذرا آرام سے بولو۔ عزیزو یہ سکینہ کی پہلی ملاقات ہے اپنے بابا کے ساتھ، شہادت کے بعد بی بی کی 2 ملاقاتیں ہوئیں اپنے باپ سے شہید ہونے کے بعد۔ پہلی ملاقات تو یہ ہے سر موجود نہ تھا، بدن موجود تھا، بابا کے سینے پہ لپٹی اور سینے پہ لپٹ کے بابا کے لیے اور اپنے لیے ایسے تسکین ہوئی، یہ پہلی ملاقات ہے۔ جگر تھام لیجیے اور دعا کبھی تک نہیں روئی وہ اب روئے گی۔ عزیزو اب دوسری ملاقات وہ اس وقت ہوئی جب سر ملا، یہاں بدن نہیں تھا، پہلے سر نہیں تھا، بدن سے ملاقات ہوئی، اب سر ملا ہے بدن نہیں تھا، بابا کا سر ملا، سر پہ منہ رکھ کے کہتی ہے بابا بابا تیرے بعد تماچے لگے، بابا میرے دل اتارے گئے، بابا ہم قید ہوئے۔ عزیزو بابا کے منہ رکھ دیا، ایک مرتبہ کہا بابا ابھی میں نے خواب میں دیکھا تھا آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، اب مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، بابا کے منہ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ کہا بابا، دوسری مرتبہ کہا ہائے بابا، تیسری مرتبہ ہائے کہا، مگر بابا نہ کہہ سکی، بیویاں جھکی، ایک لرزہ طاری تھا ننھی سکینہ کے بدن پہ اور آواز آئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ ہماری بیٹیاں تابوت بنائیں گی، جب تابوت اٹھائیں ایک مرتبہ شام کی طرف منہ کر کے کہنا بی بی تیرا تابوت اٹھا رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین۔ ماتم حسین یا 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 حسین